اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوستان، ہماری گفتگو جو ہے وہ خمس کے بارے میں تھی۔ ہم نے خمس کے موارد بیان کیے ہیں کہ کن کن چیزوں پر جو ہے وہ خمس واجب ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ مورد بھی بیان کیا کہ اگر سال کا منافع جو ہے وہ کس مقدار میں ہو اور کس طرح اس پر جو ہے وہ خمس ادا کرنا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر خمس واجب نہیں ہے۔ وہ چند موارد ہیں کہ ابھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پہلا مورد، جب انسان اپنے والد کی وفات کے بعد اس کو کوئی میراث وہ اپنے والد کی طرف سے ملے تو اس پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ اگلا مورد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو کوئی چیز بخش دیتے ہیں، بخشی ہوئی چیز کسی کو ہبہ کر دیتے ہیں، تو وہ اس پر بھی کیا ہے، خمس واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مورد یہ ہے کہ اگر انعام کے طور پر آپ کو اتنی جو ہے وہ رقم ادا کر دی جائے کہ آپ کے سال کے اخراجات سے بھی زیادہ ہو، تو اس پر بھی کیا ہے، خمس واجب نہیں ہوگا۔ انعام شدہ رقم جو ہے اس پر خمس واجب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلا مورد جو ہے، آپ کو عیدی کے طور پر، خوشی کے طور پر کوئی چیز انسان دے دیتا ہے تو اس پر بھی کیا ہے، وہ خمس واجب نہیں ہے۔ اور وہ حق مہر کہ جو خاتون شادی کے موقع پر اس کو شوہر کی طرف سے حق مہر ادا کیا جاتا ہے، اس پر بھی خمس واجب نہیں ہے۔ اور ایک اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جو والدین اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز اکٹھا کرتے ہیں، اگرچہ شادی اس کی مثلا 10 سال بعد ہونی ہے، لیکن وہ ابھی سے ہی جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ سال بھر پڑا رہتا ہے، تو کیا اس پر بھی خمس واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس میں فقہاء نے 2 مورد بیان کیے ہیں۔ ایک مورد یہ ہے کہ اگر انسان ایک ہی دفعہ میں جہیز نہیں خرید سکتا، وہ اس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ جہیز خریدے، اس کو ہر سال تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ خرید کے رکھنا پڑتا ہے، تو اس پر کیا ہے، خمس واجب نہیں ہوگا۔ یا ایسی جگہ کہ جہاں پر یہ رسم و رواج ہے کہ آپ جہیز کو مثلا تھوڑا تھوڑا کیا ہے خرید کر رکھے، تو اس دونوں مورد میں جو ہے وہ اس پر جہیز پر جو ہے وہ خمس واجب نہیں ہوگا۔ یہ چند مورد تھے کہ جو ہم نے بیان کیے کہ جن پر کیا ہے، خمس واجب نہیں ہے۔ اب اس کے ضمن میں ایک سوال یہ میں عرض کر دوں کہ آپ بعض اوقات اپنے سال بھر کے اخراجات جو ہے ایک ہی دفعہ اکٹھے کر لیتے ہیں۔ مثلا گھر کے کھانے پانی کی اشیاء جو ہے سال کے لیے آپ نے اکٹھی کر لی ہیں، جن میں چاول ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، یہ ساری چیزیں اگر آپ کے سال گزرنے کے بعد یہ چیزیں اضافی آ جاتی ہیں، مثلا کافی مقدار میں بچ جاتی ہیں، تو یہ جو بچی ہوئی مقدار ہے ان پر آپ کو خمس ادا کرنا ہوگا۔ جو آپ استعمال کر چکے ہیں وہ سال کے اخراجات تھے، وہ پورے ہو چکے ہیں، اور یہ جو بچی ہوئی مقدار ہے وہ جس مقدار میں بھی بچ جائے، آپ کو اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ خمس کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ یہ موارد تھے کہ جو ہم نے بیان کیے کہ جن پر خمس واجب نہیں تھا، اور جو اشیاء آپ خریدتے ہیں اور سال کے اخراجات سے زیادہ ہو جاتی ہیں، اضافی آ جاتی ہیں آپ کے پاس، تو ان پر کیا ہے، آپ خمس ادا کریں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔